16 دسمبر 1971 یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک کا نام لکھا گیا اور ایک پرانے ملک کا آدھا وجود مٹ گیا۔ ڈھاکہ کے رامنا ریس کورس میں جنرل اے کے نیازی نے اپنی سروس ریوالور لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے حوالے کی اور 93,000 پاکستانی فوجی قیدی بن گئے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی سب سے بڑی فوجی ہتھیار ڈالنے کی کارروائی تھی، لیکن سوال یہ ہے آخر پاکستان اس مقام تک کیسے پہنچا؟ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ دنیا کی ہسٹری میں ایک انوکھی اسٹیٹ تھی، دو حصے، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، جن کے درمیان تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور درمیان میں موجود تھا بھارت۔ مشرقی پاکستان کی آبادی پورے پاکستان کی تقریباً 56% تھی، یعنی اکثریت ایسٹ میں تھی، لیکن پولیٹیکل اور اکنامک جو اقتدار ہے وہ مغرب میں مرکوز تھا۔ بنگالی زبان کو دبایا گیا۔ 1952 میں جب اردو کو واحد سرکاری زبان بنانے کی سٹرگل ہوئی تو ڈھاکہ میں طلبہ نے پروٹیسٹ کیا اور پولیس کی بلٹ سے کئی جانیں گئیں۔ یہ انسیڈنٹس آج بھی یوم شہداء کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ سروس میں بنگالیوں کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا، آرمی میں ان کی ریپریزنٹیشن انتہائی کم تھی۔ یہ شکایات سالوں تک دبتی رہیں، لیکن آگ بھڑکنے کے لیے صرف ایک چنگاری کی ضرورت تھی۔ 1966 میں عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان نے 6 پوائنٹ پروگرام پیش کیا، جسے مشرقی پاکستان کی میگنا کارٹا کہا گیا۔ ان نکات میں مطالبہ تھا پروونشل اٹانومی، سیپریٹ اکنامک سسٹم اور اپنی فوج۔ مرکزی حکومت نے اسے غداری قرار دیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن گرفتاری سے موومنٹ نہیں رکتی بلکہ اور بڑھتی ہے۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ ایک پولیٹیکل پارٹی سے بڑھ کر ایک عوامی تحریک بن چکی تھی۔ 7 دسمبر 1970 پاکستان کی تحریک کے پہلے ڈائریکٹ جنرل الیکشنز ہوئے۔ مشرقی پاکستان میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 2,94,79,386 تھی اور ووٹ ٹرن آؤٹ 57.68% رہا۔ عوامی لیگ نے ایسٹ پاکستان کی 162 جنرل سیٹس میں سے 160 سیٹیں جیت لی، یعنی پوری قومی اسمبلی میں واضح اکثریت۔ پروونشل اسمبلی میں بھی عوامی لیگ نے 300 جنرل نشستوں میں سے 288 جو ہیں اس پر تاریخی کامیابی حاصل کی۔ مغربی پاکستان میں بھٹو کی پی 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 نے 144 سیٹوں میں سے 81 سیٹیں جیتیں۔ نتیجہ بالکل واضح تھا، شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے نیکسٹ پرائم منسٹر ہونے چاہیے تھے، لیکن یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایسٹ پاکستان میں غصہ سڑکوں پر آ گیا۔ 1 مارچ 1971 کو اسمبلی اجلاس کے التوا کی خبر نے مشرقی پاکستان میں بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ شروع کر دیا۔ 7 مارچ 1971 کو ڈھاکہ کے رامنا ریس کورس میں 10 لاکھ سے زائد لوگوں کے سامنے شیخ مجیب الرحمان نے تاریخی تقریر کی۔ اس بار کی جدوجہد آزادی کی جدوجہد ہے، اس بار کی جدوجہد ہماری نجات کی جدوجہد ہے۔ انہوں نے آزادی کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا، لیکن پیغام واضح تھا۔ یہ تقریر آج بھی دنیا کی عظیم ترین پولیٹیکل سپیچز میں شمار ہوتی ہے۔ یونیسکو نے 2017 میں اسے گلوبل یادداشتی ہیریٹیج میں شامل کیا۔ 25 مارچ 1971 کی رات یحییٰ خان ڈھاکہ چھوڑ کر کراچی روانہ ہو گئے اور اسی رات پاکستانی فوج نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا۔ رات 11:30 پر ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور فوجی دستے ڈھاکہ یونیورسٹی، پولیس لائن، شاہد مینار اور پرانے ڈھاکہ کے محلوں میں داخل ہو گئے۔ اس آپریشن کا مقصد تھا عوامی لیگ کی قیادت اور بنگالی تھنک ٹینک کو گرفتار یا ہلاک کرنا اور مشرقی پاکستان پر مکمل آرمی کا کنٹرول حاصل کرنا۔ صرف اس ایک رات میں ڈھاکہ میں مختلف اندازوں کے مطابق 7,000 کے قریب بے گناہ سٹیزن ہلاک ہوئے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی، پولیس لائنز اور پرانے ڈھاکہ کے محلوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر صدیق سالک نے بعد میں اپنی کتاب وٹنس ٹو سرنڈر میں لکھا، جہنم کے دروازے کھل گئے تھے۔ اگلے دن 26 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے گرفتاری سے قبل بنگلہ دیش کی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا۔ اگلے 9 ماہ مشرقی پاکستان آگ میں جھلستا رہا۔ پاکستانی فوج کی کارروائیوں کے نتیجے میں 1 کروڑ سے زائد بنگالی پناہ گزین بن کر بھارت میں داخل ہو گئے۔ بھارت نے مکتی بہانی بنگالی آزادی کے مجاہدین کو تربیت اور
اسلحہ دیا۔ 3 دسمبر 1971 کو پاکستان نے بھارتی فضائی اڈوں پر حملے کیے، جسے آپریشن چنگیز خان کا نام دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ صرف 13 دن چلی۔ امریکہ نے پاکستان کی حمایت میں USS انٹرپرائز بحری بیڑا خلیج بنگال میں بھیجا، لیکن سوویت یونین نے اپنی بحری موجودگی میں اسے بے اثر کر دیا۔ 16 دسمبر 1971 سپہر 4:31 ڈھاکہ کے رامنا ریس کورس میں پاکستانی کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل AK نیازی نے بھارتی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے سامنے انسٹرومنٹ آف سرنڈر پر دستخط کر دیے۔ 93,000 پاکستانی، جن میں فوج کے جوان، آفیشلز اور سویلینز شامل تھے، قیدی بنا لیے گئے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کا سب سے بڑا فوجی ہتھیار ڈالنے کا انسیڈنس تھا۔ پاکستان نے اپنی آدھی آبادی اور آدھا جغرافیہ کھو دیا اور دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرا، بنگلہ دیش۔ یہ سانحہ اچانک نہیں آیا، یہ دہائیوں کی غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ پہلا اس کا سبب تھا پولیٹیکل ریپرزنٹیشن سے انکار کرنا، میجورٹی پاپولیشن کو واضح انتخابی مینڈیٹ کے باوجود اقتدار نہیں دیا گیا۔ دوسرا سبب تھا معاشی استحصال۔ مشرقی پاکستان پاٹسن یعنی جوٹ برآمد کرتا تھا، پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی آمدن، لیکن وہ زر مبادلہ مغربی پاکستان کی ترقی پر خرچ ہوتا تھا۔ تیسرا اس کا سبب تھا کلچرل و لنگوسٹک مذاق۔ بنگالی زبان اور کلچر کو کمتر سمجھا گیا، اردو کو زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ چوتھا سبب تھا فوجی سلوشن، ایک سیاسی مسئلے کا فوجی حل تلاش کیا گیا جو کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ 16 دسمبر 1971 صرف پاکستان کی فوجی شکست نہیں، یہ ایک سبق تھا جو آج بھی ہر ریاست کے لیے لکھا ہوا ہے۔ جب کوئی حکومت اپنے لوگوں کی آواز بند کر دے، ان کے حقوق چھین لے اور طاقت کو جواب دہی سے آزاد سمجھ لے تو تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ رخ واپس نہیں آتا۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ جو پاکستان نے خود بنائی، اس نے بھی تسلیم کیا کہ فوجی قیادت کی مسٹیکس، پولیٹیکل امیچورٹی اور اقتدار کی ہوس نے پاکستان کو اس ٹریجڈی تک پہنچایا۔ یہ رپورٹ دہائیوں تک خفیہ رکھی گئی، کیونکہ سچ ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن سچ سے منہ موڑنے کی تکلیف اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔